بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ پاکستان نے بھارت کی آبی جارحیت کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ پاکستان نے حقائق کے ساتھ اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ پانی زندگی ہے، لیکن بھارت اسی پانی کو امن کے خلاف ہتھیار بنانے پر تلا ہوا ہے۔ پاکستان نے مودی اور دنیا کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناقابل قبول ہے۔ اپنا حق کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ پانی صرف دریاؤں میں نہیں بہتا بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کی لائف لائن بھی ہے۔ سندھ اور اس کے مومن دریاؤں میں بہتا پانی کروڑوں انسانوں کی بقا کا سوال ہے، اس لیے سنتاز معاہدے کے ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی امیدیں جڑی ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے بین الاقوامی سیمینار میں پاکستان نے واضح کر دیا کہ دریائے سندھ کے پانی کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ مودی کے سنتاز معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے اعلان کو عالمی ثالثی عدالت پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ 19 مئی 2026 کو فیصلے میں واضح طور پر قرار دیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاز معاہدے کو نہ معطل کر سکتا ہے، نہ ہی غیر مؤثر کر سکتا ہے، نہ ہی وہ جاری ثالثی عمل سے اپنی مرضی سے الگ ہونے کا حق رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار دریاؤں کے عالمی معاہدے کو کمزور کرنے کی قیمت بھاری ہو سکتی ہے۔ دریا اور ان کے پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے قومی مفاد اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ بھارت کو مشورہ ہے کہ جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے۔ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کے نتائج دو ممالک تک محدود نہیں رہتے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ بلکہ پانی کے کنٹرول کا ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانا علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ مودی کو دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے، اور پاکستان ہر صورت سنتاز معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا۔ Pakistan remains steadfast in its commitment to peace, dialogue, and good neighborly relations. We seek neither confrontation nor conflict. We seek respect for international law, faithful implementation of treaty obligations, respect for each other's water rights, and cooperation that serves the interests of present and future generations. This treaty shall prevail, and Pakistan stands firm in its determination to protect the livelihoods and the lives of the people of Pakistan, which are linked to the Indus River. But what we don't look at it is that it's not just the story of floods or scarcity of water. It's the story of water that you do not control. The danger is not just too little water or too much water. The danger is that someone else who is not you controls the tap. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن ہر صورت اپنے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ سنتاز معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں، کیونکہ پانی صرف جغرافیہ نہیں بلکہ خوراک، مستقبل اور زندگی کا سوال ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ عالمی برادری کو مشترکہ آبی گزرگاہوں کو ہتھیار بنانے کے خلاف نئے بین الاقوامی قوانین وضع کرنے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ہر دریا، آبنائے، نہر اور ہر زیریں بہاؤ والا ملک بالادست ریاستوں کے دباؤ کا شکار بن جائے۔ Pakistan must internationalize the principle, not merely the grievance. Pakistan must say to the world, the Indus cannot be held hostage. The treaty cannot be suspended by arrogance. The river cannot be turned into a weapon. The thirst of children cannot become the policy of a neighboring state. And Pakistan must say to India, do not mistake our divisions for weakness. سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر کہتی ہیں کہ بھارتی رویہ پاکستانی نہیں پورے بین الاقوامی نظام کے لیے خطرناک مثال ہے۔ کمشنر انڈس واٹر سید مہر علی شاہ نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ سنتاز معاہدہ صرف ایک کاغذ نہیں، زراعت، خوراک اور معیشت سے جڑی زندگی کی لکیر ہے۔ کہا ثالثی عدالت بھی واضح کر چکی ہے کہ کوئی فریق اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ ماہر بین الاقوامی قوانین احمد بلال صوفی کہتے ہیں کہ بھارت نے قانونی راستہ اپنانے کے بجائے کشیدگی اور جنگ کا راستہ چنا ہے۔ بھارت دوسرے امور کو سنتاز معاہدے سے منسلک کر رہا ہے۔ No state can validly claim title of water. It's a common right. It has to be used by all. عالمی ماہرین نے بھی سنتاز معاہدے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ روسی ماہر ڈاکٹر روکسولانا زیگون نے کہا کہ سنتاز معاہدہ خطے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد ہے۔ بھارت کی جانب سے بالائی علاقوں میں ڈیموں کی تعمیر خطے میں عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔ مستقل انڈس کمیشن تنازعات کے حل کا ایک اہم اور مؤثر فورم ہے۔
ڈاکٹر روکسولانا زیگون کہتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے سندھ طاس معاہدے کو کمزور کرنا ایک خطرناک اقدام ہوگا، کیونکہ پاکستان کی تقریباً پوری آبادی کسی نہ کسی صورت دریائے سندھ کے نظام سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی یک طرفہ پالیسیاں بین الاقوامی اعتماد کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جبکہ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سندھ طاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ عالمی پالیسی کی باحث لوری واٹکنز نے کہتی ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی سفارتکاری کی حقیقی کامیابیوں میں سے ایک ہے، اور کوئی بھی ریاست معاہدے کی معطلی کا اعلان کر کے اپنے عالمی قانونی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن بیجنگ کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی قوانین اور علاقائی استحکام کے لیے نہایت اہم ہے، اور اس کا مکمل احترام اور تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے زور دیا کہ پانی کی فراہمی روکنے کی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور جنگ کے دوران بھی کروڑوں افراد کے لیے پانی کا بہاؤ روکنا جنگی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ چین اور پاکستان کو باہمی احترام اور تعاون کے ساتھ اس معاملے پر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے معاہدے کے تحفظ اور اس پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ آج اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شرکاء کا مختلف خطاب تھا، کچھ سخت زبان استعمال کر رہے تھے، کچھ ڈپلومیٹک ٹولز کو استعمال کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے دعوت دی ہے، اقوام متحدہ میں سابق مندوب ہیں، امریکہ اور چین میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، سابق صدر اعظم جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب، آج اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے پر ایک بین الاقوامی سیمینار تھا۔ شرکا نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناقابل قبول ہے، اپنا حق کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بتائیے کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو آپ سفارتی سطح پر کس حد تک ایک سنجیدہ بحران سمجھتے ہیں، اور کیا یہ دونوں ممالک کے درمیان مستقل کشیدگی کا سبب بن سکتی ہے؟ مستقل کشیدگی کا سبب بن چکی ہے۔ گزشتہ برس جب پہلگام میں حملہ ہوا تو اس کے بعد ایران، معاف کیجیے گا، ہندوستان نے یک طرفہ حملہ کیا اور یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل کر دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کا جو آرٹیکل 12(4) ہے اس کی خلاف ورزی کی، اور پھر جو ہے بغیر کسی وجہ کے اسے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ یعنی مطلب یہ معاہدے میں کہیں نہیں لکھا ہوا، جو وینا کنونشن ہے اس سلسلے میں، وینا ٹریٹی آف دا لاز، اس کے مطابق جو ہے جب آپ یعنی حالت جنگ میں بھی دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہوں تو آٹومیٹکلی ان کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں وہ معطل نہیں ہوتے، اور پھر اس طریقے سے ایک غیر متعلق معاملے کو اس کے ساتھ ملایا۔ وہ بھی جھوٹا دعویٰ تھا ان کا کہ پاکستان نے حملہ کروایا، یا بعد میں وہ غلط بھی ثابت ہوا، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اس کی کوئی جو ہے کوئی شہادت نہ مل سکی، اور پاکستان کے خلاف جارحیت کا بھی ارتکاب ہوا۔ تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جارحیت پاکستان کے اوپر مسلط کی، اس کے بعد آبی جارحیت مسلط کی، اور وہ آبی جارحیت اب تک برقرار ہے۔ ٹھیک، اچھا سردار صاحب، یہی معاہدہ 65 کی جنگ تھی، 71 کی جنگ ہوئی، 1999 کی کارگل وار تھی، اس وقت بھی منسوخ نہیں ہوا۔ پہلگام حملہ کو ایک پوائنٹ بنایا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا، بغیر ثبوت کے الزامات بھی پاکستان پہ لگایا، پھر اس معاہدے کو معطل کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس یک طرفہ اقدامات کے بعد پاکستان کو عالمی فورمز پر کس حکمت عملی کے ساتھ جانا چاہیے، اور عالمی برادری کی آپ اس سلسلے میں کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بنتی ہے؟ دیکھیے، اس میں پہلے تو اس کے قانونی حیثیت دیکھ لیں کہ اور جب یہ سندھ طاس معاہدے کو ہندوستان نے یک طرفہ طور پر معطل کیا تھا تو جو ہماری پہلی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اٹس این ایکٹ آف وار اگینسٹ پاکستان۔ تو اس کی اتنی سیریسنس ہے، مطلب یہ اتنا سیریس قدم ہندوستان نے اٹھایا ہوا، تو ہم نے ایک جنگ لڑی، ہندوستان کو شکست دی، لیکن ہم ابھی بھی اس سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تقریباً پاکستان کے 25 کروڑ لوگ جو ہے بالواسطہ یا براہ راست متاثر ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جن کا تعلق زراعت سے ہے، صنعت سے ہے، روزگار ہو، وہ سارے کے سارے ان دریاؤں کے پانیوں کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے ہندوستان نے ایک اور زیادتی یہ کی ہے کہ وہ آج کل ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ نہیں کر رہا، کہ مطلب ڈیٹا شیئرنگ از ویری کروشل، کہ کس وقت پانی چھوڑیں گے، کس وقت کتنا پانی آ رہا ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے، اس سے سیلاب آ سکتے ہیں، جو زیریں علاقے ہیں وہ کس طریقے سے متاثر ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے جو دریائے چناب اور دریائے سندھ میں بالخصوص
वसी पैमाने पे उन्होंने डैम बनाने शुरू कर दिया और काम तेज तर कर दिया है। मेरा ख्याल है कोई दर्जन भर जो हैं ये डैम वो बना रहे हैं जल्दी में। उनमें जो सबसे बड़ा है वो रतले है, जो कि बल्कि हमने जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट के हवाले भी किया हुआ है। और उसके अलावा जो है सवालकोट है, फिर पकुलदल है, फिर कथाय है, किरू है, और ये तकरीबन आप यूँ समझिए कि 2-4 और हैं। ये सारे मिला के कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 10,000 से 15,000 मेगावाट बनते हैं, जो हिंदुस्तान तेज़ी से मुकम्मल कर रहा है। और एक दरिया चनाब से एक और दरिया सिंध से जो है एक बहुत बड़ी नहर वो पंजाब, हरियाणा, बल्कि शुरू करता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ले जा रहा है। अच्छा, मगर सरदार साहब चीज़ों के ज़ामिन भी है ना। ये तो तय हुआ कि भारत दिफाई मैदान में तो हमें शिकस्त नहीं दे सका, सफारती तनाही का भी शिकार है, लेकिन सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके, जैसे कि आपने इतने अहम नुकात बताया कि ये एक नहर खींच के 10 से 12,000 मेगावाट बिजली बना रहा है, जिसका पाकिस्तान, लेकिन आलमी बैंक भी तो है ना, वो इस मुआहदे का ज़ामिन है। उसकी खामोशी या महदूद किरदार को आप कैसा देखते हैं? आलमी बैंक खामोश नहीं है। मसले को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की तरफ रुजू किया गया था, हमने रुजू किया था, और उसने बयान दिया था। अजय बंगा वो भी हिंदुस्तानी नजाद हैं, और उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा है कि यानी मतलब उन्होंने भी वो कहते हैं हम सालिस नहीं हैं, हम जामिन नहीं हैं, हम सिर्फ जो है सहूलतकार हैं। तो वो कहीं छुपने की कोशिश नहीं कर रहे। वो मतलब ये है कि उनका फरीज़ा ये था कि अगर कहीं कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट कायम कर दें या फिर जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ इसे रेफर कर दें। उन्होंने ये किया है। लेकिन अजय बंगा ने जो बयान दिया था, अगर आपसे पढ़ें तो उसमें उन्होंने जो है एक तरीके से ये कहा था कि हिंदुस्तान ने गलत काम किया है। अब जो है जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो इस सिलसिले में जजमेंट दे चुका है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अगर किया है तो तब भी जो है मुआहिदा वो ऑपरेटिव है। जहाँ तक कि आपके जो पिछला सवाल था उसका एक हिस्सा रह गया था, आपने पूछा था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गया, उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया, सलामती काउंसिल में इस मसले को उठाया, हमारे वहाँ जो मुस्तकिल मंदूब है उन्होंने उठाया, और उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा सेक्रेटरी जनरल को, प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को, हमारे नायब वज़ीर आज़म ने खतूत लिखे हैं। तो हम हर सतह पे इसे उठा रहे हैं। हिंदुस्तान अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा, और जो भी दुनिया के क़वानीन मौजूद हैं उसकी रोशनी में हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता, और वो जंग के शोलों को हवा दे रहा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को पानी से महरूम कर रहा है। उन्होंने 3-4 जवाब बताए हैं उनका कि हालात बदल गए हैं, क्योंकि सन 1960 और अब जो है आबादी बहुत बढ़ गई है, 1.4 बिलियन हो गई है उनकी। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है। तीसरे उन्होंने जो, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने मसनूई तौर पर इसे दहशतगर्दी से जोड़ दिया। तीनों जवाब जो है वो गलत है। और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान का पानी है, और वो अपर राइपेरियन भी नहीं है। इस वजह से नहीं है वो अपर राइपेरियन कि उसने जम्मू और कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वरना जो वो मिडिल राइपेरियन है, जो असल राइपेरियन है जहाँ से पानी के चश्मे फूटते हैं, वो चीन है। और आपने देखा होगा कि चीन और रूस के मंदूबीन भी आज मौजूद थे पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की हिमायत करने के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक बंदूब, अमरीका और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। कुछ चीज़ें कोई शक नहीं मैदान जंग में सेटल हुई हैं, कुछ डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स के अंदर सेटल होना बाकी है। सिंताज मुआहदे को मुअत्तल हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब से जानते हैं कि क्या है पाकिस्तान के पास ऑप्शन। ब्रिगेडियर साहब, आज इस्लामाबाद में सिंताज मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक़िद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने इससे खिताब भी किया, और दरियाओं के पानी के हवाले से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान के कौमी मफादात, कौमी सलामती के मामलात, ये तमाम चीज़ें आए। अब भारत को मशवरा है कि जंग के बीज बोने से गुरेज करे, यहाँ तक आ गया। आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास और कौन सी ऑप्शंस हैं कि दोबारा कशीदगी ना बढ़ सके पाकिस्तान और भारत के दरमियान, स्पेशली सिंताज मुआहदे की मुअत्तली को लेते हुए?
بہت شکریہ جی، بڑا امپورٹنٹ آج کا ٹاپک جس پہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں آپشن، سب سے پہلے آپشن تو ہوتی ہیں صلح صفائی سے، پیسفل آپشن ہوتی ہیں، ڈپلومیٹک آپشن ہوتی ہیں، جس کے ذریعے آپ دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے موقف کے حق میں دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ قوانین کے مطابق، قانون کے مطابق اپنے موقف کو دنیا کو بتاتے ہیں. ہم 1 سال سے یہ کر رہے ہیں اور ہم نے ہر فورم استعمال کیا. ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سند تاس معاہدہ میں سب کو پتہ ہے کہ اس کو اب قابل عمل ہوئے ہوئے آلموسٹ 66 ایئرز ہو چکے ہیں. جنگیں بھی ہوئی، یہ معاہدہ معطل نہیں ہوا. اس معاہدے کا جو گارنٹیئر ہے، جو اس میں ثالث سے یا جن کی بیسیکلی گارنٹی کے اوپر جن کی ثالثی کے ساتھ یہ معاہدہ سائن ہوا، ورلڈ بینک تھا. ورلڈ بینک نے اپنا موقف دے دیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، دنیا بھی اس کو مانتی ہے. کوئی اصول پرست ملک، کوئی اصول پرست شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کا موقف غلط ہے. پانی ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں دریا ایک ملک سے بہتے ہیں اور 2-3 ممالک سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی سمندر میں جا کے گزرتے ہیں. جو ڈاؤن سٹریم کے اوپر کنٹریز ہوتی ہیں ان کا پانی پہ حق ہوتا ہے، وہ کہ اپ سٹریم والے اگر سارے کے سارے پانی لے جائیں گے تو پھر تو جو ڈاؤن سٹریم والے تو ان کی تو سروائیول مشکل ہو جائے گا. ہمارے ہمسائے ملک میں ہندوستان جس کا ہمارے ساتھ رویہ یہ ہے، اور دی ادر ہینڈ دریائے گنگا جمنا ہم سب جانتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی بے آف بنگال میں گزرتا ہے، وہ بنگلہ دیش میں جاتا ہے. ان کے اوپر تھوڑی بہت کشیدگی تو رہتی ہے، لیکن وہاں پر ہندوستان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. تو اصولی موقف تو ٹھیک ہے. آج اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی یا بلاول بھٹو نے بھی، سب نے اپنا رائے کا اظہار کیا. پارلیمنٹ میں بات ہو چکی ہے. تمام سیکشن آف سوسائٹی کے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے وہ خلاف قانون ہے، دنیا بھی مانتی ہے. تو یہ تو سب سے پہلی آپشن ہمارے پاس ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپشن اگر ورک آؤٹ نہیں ہوتی، کب تک ہم ایسے بیٹھے رہیں گے اور دنیا کو بتاتے رہے. دنیا سمجھتی ہے، لیکن جس کو ایشو ہے ہندوستان کو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ان کو ان چیزوں سے سروکار ہوتا تو یہ کرتے ہی نہ. ان کو نہیں پتا کہ یہ سنتاز وعدے کی خلاف ورزی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ اس پہ ڈیفرنٹ آسپیکٹس بھی بیچ میں آ رہے ہیں. جیسے وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب نے بھی اسی سٹی کے اندر گفتگو کی. انہوں نے کہا بھارت ہمارے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول ہی نہیں کرتا، بلکہ دنیا کا تیسرا آلودگی پھیلانے والا ملک بھی ہے. 6000 لوگ جنگوں میں نہیں مرتے، لیکن بھارت کی وجہ سے ہمارے 6000 لوگ جاں بحق و زخمی ہوئے ہیں. کیا بھارت واقعی پانی کو پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وارفیئر کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک دریائے ستلج کا تعلق ہے، دریا راوی اور دریا چناب، یہ 3 مین دریا ہے. سنتاز معاہدے کے مطابق تینوں ایسٹرن ریورز پہ تو خیر انڈیا کا وہ اس وقت حق تسلیم کر لیا گیا. چناب، جیلم اور سندھ ہمارے پاس آئے. ہندوستان کی جو آبادی ہے وہ پانی کو آلودہ بالکل کرتے ہیں، جو ان کی شہری آبادیوں سے گزر کے آتے ہیں. دریا چناب میں جا کے جب توی کا پانی ملتا ہے سیالکوٹ پہ، توی جموں سے ہو کے آتا ہے، سارے کا سارا اس کا فضلہ، ان کا تمام ویسٹ واٹر توی میں آتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ پانی کو افیکٹ تو کرتا ہے. وہیں سے ایڈمرالہ سے ہماری 2 میجر کینال نکلتی ہیں جو کہ ہمارے سارے کے سارے سینٹرل پنجاب اور صدرن پنجاب کو سیراب کرتی ہیں. وہ بھی ایک ایشو ہے. دریا راوی کے پانی میں بھی ایشو رہا ہے، لیکن اس کا چونکہ پانی ہوتا بہت کم ہے، اتنا اس میں نہیں ہے. اور لائک وائز ستلج میں بھی ہے. یہ تو ایک وہ آلودگی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ان کا انڈسٹریل ویسٹ بھی اس میں آتا ہے. اور بھی ہندوستان سے جو پاکستان میں جو ہمارے ہل ٹورنٹس آتے ہیں، خاص طور پہ سیالکوٹ میں نیلا ایک آتا ہے، میں جانتا ہوں، اس کے بیچ میں بھی اس طرح کا واٹر ہے. لاہور میں ہڈیارہ ڈرین میں بھی اس طرح کا واٹر آتا ہے. یہ تو خیر وہ کر ہی رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں کر رہے، اس کو کچھ ٹائم ہو چکا ہے. اگر دانستہ طور پہ وہ ہمارے دریاؤں میں کوئی اس طرح کا مٹیریل ملائیں گے تو وہ تو ایک ایکٹ آف وار ہے. بذات خود سنتاس معاہدے کے ذریعے پاکستان کا پانی بند کرنا یا پاکستان کے اندر آنے والے پانی کے بہاؤ کو ڈائیورٹ کرنا، وہ بھی ایکٹ آف وار ہے. جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا، ہم تمام آپشنز تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن پانی آپ کی لائف لائن ہے. پانی آپ اپنے ہمسائے کا بھی بند نہیں کر سکتے. پانی کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں، گلی محلوں میں ہوتی ہیں، دیہاتوں میں ہوتی ہیں. کھیتوں کا پانی جب کوئی دوسرا لگا لیتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے. قتل و غارت بھی ہوتی ہے. آج سے نہیں ہو رہی، جب سے دنیا بنی ہے، بیکاز ساری کے ساری آبادی پرانے ٹائموں میں وقت میں تو آپ نے دیکھا ہوگا دریا. اور صاحب ایک ذمہ داری کا بھی تعین ہے نا. عالمی عدالت پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے، پھر بھی بھارت اس پر عمل نہیں کر رہا. تو اب صرف عدالت کا فیصلہ کافی ہے کہ عالمی عدالت کی آپ سمجھتے ہیں کچھ مزید ذمہ داری بھی بنتی ہے؟
عالمی عدالت کی مزید ذمہ داری بالکل بنتی ہے. اگر عالمی عدالت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی تو پھر تو عالمی عدالت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا عالمی عدالت کے ماضی میں بھی فیصلے مختلف نوعیت کے جب کسی طاقتور کے خلاف ہوتے ہیں، جب کسی طاقتور ملک میں کسی کو وہ وار کرمنل ڈکلیئر کرتے ہیں جیسے نیتن یاہو کو کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے عالمی عدالت نے ماضی میں ایک دفعہ بوسنیا ہرزیگوینا کے بارے میں ڈیسیجن دیا، اس کے اوپر بھی اس طریقے سے عمل نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ عالمی عدالت کا یہ فرض ہے، اور یونائٹڈ نیشن کو یوز کرتے ہوئے عالمی عدالت بھی تو اقوام متحدہ کے قوانین رولز ریگولیشن کے تحت بنی ہوئے ہیں جی. تو یو این کا فرض ہے، P5 کنٹریز کا فرض ہے، سیکیورٹی کونسل کا فرض ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس کو کہاں پر جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور پاکستان اس فورم کو بھی استعمال کر رہے ہیں، مزید آگے جا کے ہم کریں گے بھی. ہم اس مسئلے کو اس فورم پہ اب تک لے کے نہیں گئے، پتا کہ سائڈ ٹائم لے کے ہم بالکل جائیں گے. عالمی بینک بھی ضامن ہے، فیصلہ بھی سامنے آئے. بالکل جی عالمی بینک ضامن ہے. اور اب ضامن کس چیز کے ہیں؟ اگر آپ اپنے فیصلے پہ آپ کی مطلب آپ کے ذریعے یا آپ کی ثالثی میں آپ بینگ اے ضامن یہ فیصلہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اور آپ صرف موقف دے کے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ موقف دے دیا کہ واقعی پاکستان کا موقف ٹھیک ہے، یا عالمی عدالت نے کہہ دیا کہ ہندوستان کا موقف غلط ہے. بھائی موقف کے بعد آپ نے اگر صرف موقف ہی دینا ہے تو پھر تو آپ ایک بالکل نان انٹرنٹ ہے نا جی، پھر تو آپ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کو اپنے فیصلوں کے اوپر عمل بھی کرانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کراتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف کہنے کی حد تک ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کی وہ والی ویلیو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا فرض ہے، پاکستان ان کو اپنی ذمہ داریاں یاد کرا رہا ہے. ہم ان کو گائے بگائے یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، لیکن یہ بتا دوں اس میں کوئی وار مانگرنگ میں نہیں کر رہا کہ الٹیمیٹلی اٹ کین ٹرن انٹو این آرم کانفلکٹ. کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان ہم انتظار تو نہیں کر سکتے کہ ہمارا پورے کا پورا پنجاب کا علاقہ اور سندھ کا علاقہ ریگستان میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے. بالخصوص پنجاب دریا سندھ کے واٹر کو تو بھی اس حد تک وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن چناب کو جیسے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، رپورٹڈلی انہوں نے اس پہ کام شروع بھی کر دیا ہے. تو ہمارا پورے کا پورا ہمارا پنجاب کا سینٹرل علاقہ تو ریگستان بن جائے گا. ہم تو بالکل اس کا انتظار نہیں کر سکتے. اچھا برگی صاحب مجھے آخر میں ذرا یہ بتا دیں کہ پاکستان کی 90% سے زائد جو زراعت ہے وہ دریاؤں کے پانی پر ہے، اور پاکستان کے جو 21 بڑے بجلی کے منصوبے ہیں وہ دریائے سندھ کے نظام سے وابستہ ہیں. ایسے میں فی الفور پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں دریائے سندھ کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے آپ کو پہلے میں نے کہا کہ دریائے سندھ کو تو بہت زیادہ فی الحال وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ دریائے سندھ ناردن ایریا سے آتا ہے، اور بعد میں جب اس میں آ کے پھر دریائے سوات ملتا ہے، پھر ریور کابل ملتا ہے. آلدو انڈیا ریور کابل کے اوپر بھی افغانستان کے ان کے پلان ہے وہاں پر بھی ایک ڈیم بنانے کا، تو وہاں پر فیوچر میں جا کے ایشو ہو سکتا ہے. فی الحال ہمارے لیے ایشو جو ہے دیٹ از بیسیکلی دریائے چناب. اور جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے سینٹرل پنجاب کا جو فیصلہ بٹ ڈویژن، بھاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن، ان کی جو میجر ایگریکلچر ہے وہ دریائے چناب سے نکلنے والی نہروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اگر انہوں نے اس طرح کا پانی روک کے ڈائیورٹ کیا رپورٹلی ٹورڈ ریور بیاس، تو یہ تو ایک بہت ایسا ایکٹ ہوگا جس کے اوپر پاکستان کو انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی ریئیکٹ کرنا پڑے گا. جیسے آپ کو میں نے کہا یہ کوئی دھمکی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا کوئی بھی کہہ رہا ہے. دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے نا، جب ہم کسی کو ایکٹ آف وار کہتے ہیں، جب ہم نے اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا تھا لاسٹ ایئر، تو جب ایکٹ آف وار ہو گیا ایک طرف سے تو ایکٹ آف وار کے ریئیکشن میں بھی جو آپ کریں گے پھر وہ بھی وار ہی کنسیڈر ہوگا. ابھی تک ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بجنگ آمد بہت ریٹائرڈ بابر علاؤدین ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. امریکہ اور ایران کے درمیان قطر میں ہونے والے مذاکرات پر صورتحال ابہام کا شکار ہے. قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ امریکی نمائندے جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف اس وقت دارالحکومت دوحہ میں موجود ہیں، تاہم وہ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کریں گے. ترجمان کے مطابق دونوں امریکی نمائندے ثالثی کا کردار ادا کرنے والے فریقین سے ملاقات کریں گے، جن میں ایران سے جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ ایران کے منجمد کیے گئے $6 ارب کے اثاثے تاحال تہران منتقل نہیں کیے گئے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی ایران اور امریکی وفد کے درمیان ملاقات کی تردید کی ہے. اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایرانی تکنیکی وفد کے دورہ دوحہ کا امریکی حکام کے دورے سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی امریکہ ایران مذاکرات کا کوئی شیڈول طے کیا گیا ہے. دوسری جانب آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے حوالے سے ایران اور عمان کے درمیان صورتحال تاحال واضح نہیں ہو سکی.
ایرانی اور عمانی حکام کی جانب سے متضاد موقف سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے دعویٰ کیا تھا کہ عمان کے ساتھ آبدۂ ہرمز پر مشترکہ انتظامی مفاہمت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن عمان کے وزیر خارجہ بدر الابو سعیدی ایرانی نائب وزیر خارجہ سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے۔ فرانسیسی ریڈیو کو انٹرویو میں بدر الابو سعیدی نے کہا کہ مسقط آبدۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی حمایت نہیں کرتا، تاہم سمندری ماحولیاتی اور جہاز رانی کی خدمات کے عوض رضاکارانہ بنیادوں پر فیس وصول کرنے پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی خدمات میں جہاز رانی کی حفاظت بہتر بنانا، سمندری آلودگی سے تحفظ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری شامل ہو سکتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرمز میں بیرونی مداخلت مسئلے کو مزید پیچیدہ کرے گی۔ دوحہ مذاکرات پر غیر یقینی صورتحال کے باعث سعودی عرب، دبئی اور ابوظہبی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کے اگست کے سودے بھی تقریباً 1% گر کر $72.40 فی بیرل تک گئے ہیں۔ یہ قیمت گزشتہ ماہ کی اختتامی سطح کے مقابلے میں تقریباً $20 یعنی 22% کم ہے۔ جہاں امریکہ اور اسرائیل میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیانات کے بعد ایران اور لبنان سے متعلق پالیسی پر ممکنہ اختلافات کی بحث بھی شروع ہوئی ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے کسی بھی قسم کی سختی سے تردید کی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ معاہدہ مفاہمت کے حق میں نرم موقف اختیار کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر تنقید کی اور کہا کہ ایک چھوٹا سا ملک مسلسل فوجی طاقت کے ذریعے ہر مسئلے کا حل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس مارکو روبیو نے ایران کے حوالے سے سخت موقف اپنایا اور خلیجی ممالک کو یقین دہانی کروائی کہ امریکہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور ایران پر سخت پابندیوں کے موقف کو بھی دہرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لبنان کے معاملے پر بھی دونوں رہنماؤں کے بیانات میں فرق دیکھا گیا ہے۔ وینس نے اسرائیل کی بمباری کے اثرات پر تشویش ظاہر کی، جبکہ روبیو نے اسرائیلی کارروائیوں کو جواز فراہم کرتے ہوئے اسے حزب اللہ کے حملوں کا جواب قرار دیا ہے۔ ایران امریکہ جنگ نے جہاں عالمی معیشت اور سیاست کو ہلا کر رکھا ہے، وہیں امریکی معیشت اور سیاست پر بھی اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگ اور بڑھتی مہنگائی ٹرمپ انتظامیہ کے گلے پڑ گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب امریکی سیاست میں اسرائیل نواز پالیسی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ اب اسرائیل کے حق میں بولنے کا مطلب امریکی ووٹرز کی ناراضی ہے، جس کی جھلک میئر نیو یارک کے انتخاب میں زوران ممدانی کی فتح کی صورت میں نظر آئی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کی شہ پر ایران مسلط کی گئی جنگ کے نتائج نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو بھگتنا پڑیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک عدد MOU تو سائن ہو گیا، لیکن اس کا مستقبل اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کسی خطرے سے دوچار ہے۔ امریکی سیاستدان ہیں طاہر جاوید صاحب، امریکی سیاست سے بڑا گہرا تعلق، ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ طاہر جاوید صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اس وقت اسٹوڈیو میں ہیں۔ طاہر صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا، اختلافات بھی برقرار ہیں، ویکینڈ کی اگر بات کریں تو جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور بہت سے متضاد بیانات آتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں مجھ سے ایران ریکویسٹ کرتا ہے، ایران کہتا ہے ہم نے تو کوئی ایسی ریکویسٹ بھی نہیں کی مذاکرات میں دوحہ والے کسی سلسلے کے حوالے سے۔ آپ بتائیے کچھ 60 دنوں میں کوئی حتمی معاہدے کی کوئی ٹائم لائن لگتی ہے آپ کو؟ ایسا لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو حقیقت ہے کہ MOU ہوا ہے اور وہ دونوں طرف ایک خواہش تھی اور ڈیزائر تھی اور نیڈ، جو بھی اس کو آپ بول دیں، اس کے اوپر ہو گیا۔ لیکن ابھی تک ڈیٹیلنگ جس کے اندر آپ نے ایران کے جو خدشات ہیں ریگارڈنگ دا نیوکلیئر، اس کے بعد امریکہ کے جو خدشات ہیں نیوکلیئر کے اوپر، پھر ایران کے اپنی سینکشنز کو اٹھانے پہ جو مطالبات ہیں، اس کے بعد بے شمار چیزیں ہیں جس کی ڈیٹیلنگ ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ جب تک وہ ڈیٹیلنگ نہیں ہوتی، دونوں سائڈیں اپنا پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اپنے مسلز دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہیں گی۔ یہ نہیں محسوس کرائیں گی کہ جی ہم بس وی وینٹ بیک اینڈ وی آر ٹیکن اٹ ایزی اینڈ دین آل از ویل۔ آل از ویل والی کہانی نہیں ہوگی۔ یہ تھرو آؤٹ دا ٹائم آف نیگوسیشن، جو 60 دن بول رہے ہیں، میرے خیال سے وہ 60 دن بھی نہیں ہوگے، وہ 60 سے بھی کافی آگے جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں 6 مہینے میں اگر انہوں نے کر لیا تو دیٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ فار بوتھ دا کنٹریز۔ تو یہ چلتا رہے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ چلنا بھی ہے، یہ ہوگا بھی، آگے بڑھے گا بھی، اس کے رزلٹ بھی نکلیں گے اور اسی اپس اینڈ ڈاؤن کے اندر سے جا کر کے نکلیں گے۔ مگر سب یہ بھی جاننا ضروری ہے، خود امریکی عوام بھی یہ جاننا چاہتی ہے، تھوڑا ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ امریکہ نے اس جنگ سے آخر حاصل کیا کیا؟
رجیم چینج نہیں ہو سکی, نیوکلیر پروگرام رول بیک نہیں کر سکے جی, الٹا ایران پہ جو پابندیاں لگی تھی 47 سال سے جو پابندیاں تھی وہ بھی انفریز ہونے جا رہی ہیں. 300 ارب ڈالر کے حوالے سے خبریں ہیں کہ امریکہ کسی طرح بھی کسی جوائنٹ وینچر کے ذریعے ایران کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرانا چاہتا ہے. سر آپ کچھ لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کون سی تسلی ہے, کیا حاصل کیا انہوں نے؟ ٹرمپ کو مس گائیڈ کیا گیا جی. اس کے اوپر جو انٹیلیجنس کی رپورٹیں آئی تھیں ان کے پاس, موسٹلی تو اسرائیل سے آئی تھیں کہ جی آپ جائیں گے وہاں پہ, آپ ایک حملہ کریں گے اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ وینزویلا کی طرح کا وینزویلا ٹاپ لیڈرشپ نے, خیر وینزویلا میں تو اٹھا کے لائے نا, تو یہاں کا ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہم جو ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کریں گے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, اور ایک وہ جو وہاں پہ ایک ڈمی صاحب بیٹھا ہوا ہے جو پرانے شاہ کا بیٹا, وہ جی اس کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے اور ایک دم سے رجیم چینج ہو جائے گی اور امریکہ کے انفلوئنس کے اندر اس کو لا کر کے بٹھا دیں گے. نن آف دیز تھنگز ور ہیڈ سم گراؤنڈ ریالٹیز. اچھا پھر شاید کسی حد تک پروٹیسٹ انڈیا میں اس میں ایران میں موجود بھی تھا, جو ایک سفوکیشن کی وجہ سے, جس کو شاید انہوں نے انٹرپریٹ رانگ کیا. وہ ایک اپنی ہی حکومت سے ان کا اختلاف ہو سکتا, اپنی حکومت سے ڈیمانڈ ہو سکتی تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ امریکہ کے لیے نکل کے آ جائیں گے. پھر جب انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو جب پاپولر جو خامنائی صاحب کو ہٹ کیا, مناب اسکول کے 168 بچیوں کو ہٹ کیا, وہ چیزیں بالکل ایگزیکٹلی آن 180 ڈگری کے اوپر وہ چینج ہوئی ہیں. اور اس کے بعد تو یہ سارے ان کے جو بلنڈرز تھے, وہ جو انٹیلیجنس کی جو تھی, اب اس کے بعد جو یہ جو سودا بیچ رہے تھے امریکن پبلک کو, اس کے اوپر پبلک کو تو آج آپ 75% پبلک سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ریسورسز کو, ٹائم کو, امیج کو, ہر چیز کو ڈیمیج کیا گیا ہے. اور جو اسرائیلی لابی ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ جو ایک اپنے لیے ایک جی ہم مظلوم ملک ہیں, ہمیں رہنے کا رائٹ, اس سے نکل کے ایگریشن. وہ تو جے ڈی وینس سے خود بھی بتا دیا کہ اسرائیل کو بھی ریئلٹی چیک دیا کہ ہمارے علاوہ تمہارا دنیا میں تمہارا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن سر ایک سم انٹرسٹ ہے نا, بساط کو پلٹ کے اپنے حق میں لانے کی کوشش تو امریکہ کر رہا ہے. مڈ ٹرم انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جو سروے ہوئے ہیں اسی جنگ کے دوران, آپ نے 75% کا مقبولیت میں نمایاں کمی ہے ٹرمپ کی. گیسولین کی قیمتیں, اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہے, اب امریکی عوام پریشان ہے. تو عام آدمی اس جنگ سے متعلق ٹرمپ کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے, نومبر میں جو انتخاب ہے اور اکتوبر میں تو خیر اسرائیل کے اندر بھی ہے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, عام آدمی کو جب گیس کی پرائس ہائی پے کرنی پڑی, اس کے بعد اس کا اپنا بجٹ آف ہو گیا. گیس کی پرائس کی وجہ سے آپ کی سبزی, پھل, فروٹ, ہر چیز کی پرائس جب اوپر گئی ہے, اور آپ کو تقریباً 24-25 دن کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو ان کی تنخواہ ہے وہ ساری ختم ہو رہی ہے, تو وہ تو ہیپی نہیں ہے تھرو آؤٹ. لیکن ان کو جو ایک بلونی دی گئی تھی کہ جی ہم, یاد ہے آپ کو یہ وینزویلا سے جب آئے تھے تو جی ہم نے اتنے بلین بیرل تیل اپنی میں اس کے اندر ڈال دیا, اور اس کی وجہ سے آپ کی گیسولین کی پرائسز, وہ بھی فرق کسی نے آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. حالانکہ وہاں سے انہوں نے کچھ کام شروع بھی کیا, لیکن اس کا ریفلیکشن کسی نے نہیں دیکھی. جب یہ وار شروع ہو گئی تو عام پبلک تو اس کو ٹوٹل بلنڈر کی شکل میں دیکھتی ہے. اس کو اپنے جو بیک پاکٹ کے اوپر اثر ہوا, اس کے اوپر دے آر اپسیٹ, دے آر میڈ, جس کی وجہ سے آپ اگلے الیکشن میں ان کے دیکھیں گے ریپبلکن ول لوز دا میجورٹی ان دا ہاؤس, اور سینٹ میں تو بہرحال شاید نہ ہو. تو یہ ان کا ریفلیکشن آپ کو امیڈیٹلی یہ نومبر کے اندر نظر آ جائے گی کہ پبلک کے سینٹیمنٹ ہے کس طرف. اچھا, اور اوورآل آپ امریکی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں, پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایم او یو ہوا, ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ میں بھی دوریاں بڑھی ہیں. میں نے ابھی جیسے جے ڈی وینس کا ذکر کیا, اسرائیل پہ تنقید کرتے ہیں, اسرائیلی وزیر بھی صدر ٹرمپ اور جے ڈی وینس کو تنقید کا نشان رہتے ہیں. کیا امریکہ میں موجود اب اسرائیلی لابی آپ کو تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے, یا آپ سمجھے کہ آنے والے دنوں میں کوئی مزید کوئی اختلافات بڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ کا جو لیٹر پارٹ آف دا کویشچن ہے نا, اس کی طرف میں زیادہ لین کروں گا. جو اے پیک ہے اس کی اسٹرینتھ کم نہیں ہوئی, ان کے پاس ابھی پہلے سے بھی زیادہ پیسہ پڑا ہے, اور اس کے پہلے سے زیادہ سپینڈنگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے دونوں سائڈ کے جو لا میکر ہیں وہ آج بھی ان کی سنتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 70 سے اوپر ممبر آف کانگریس نے اوپنلی اسرائیل کی پالیسیز کو ناٹ جسٹ کرٹیسائز کیا, اس کے خلاف ووٹ بھی ڈالے ہیں. ویپنز کے اوپر بھی انہوں نے ایک جو ایک چل رہا ہے جس کے اوپر میرے خیال 70+ ہو گئے ہیں, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ویپن ان کو نہیں دیں گے جس سے وہ جا کے بچوں کو مارتے ہیں. تو یہ چیز اچھا, لیکن جو اصل چینج آئی ہے نا وہ پبلک اپینین کے اندر آئی, اور پبلک اپینین کے اندر آج آپ سروے کرا لیں تو جیسے ایک زمانے میں یہ اسرائیل ان کا جو فیوریٹ چائلڈ ہوتا تھا وہ چیز نہیں ہے. پبلک
اس سے تنگ آ گئی, اور ینگسٹر جو ہیں, ینگ پیپل, ان کے سامنے جب ڈیٹا تھرو دی انٹرنیٹ آیا تو اب لانگ ٹرم, جو لیٹر پارٹ آف یور کویسچن کہ اس کا آگے کیا اثر ہوگا, اب جو نئے ممبر آف کانگریس الیکٹ ہوں گے, جب وہ پبلک سینٹیمنٹ کو اسرائیل کے حق میں نہیں دیکھیں گے تو ان کے جو سلوگنز اور جو ان کے موٹوز جو بنیں گے وہ اس میں اسرائیل کے خلاف بات کر کے الیکشن جیتیں گے. جب وہ خلاف بات کے الیکشن جیتیں گے تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جب چینج ہوگا تو لانگ ٹرم میں اس کو آپ تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں, ناٹ رائٹ اوے. جنگ کے نتائج جس طریقے سے مرضی کنسیو کیے جائیں, لیکن کچھ بھی ہو, امریکہ اور اسرائیل کا جو امیج ہے وہ مزید اریاں ہی ہوا ہے. بہت شکریہ طاہر جاوید صاحب, امریکی سیاستدان ہمارے سے بات کر رہے تھے. ایک افسوسناک خبر لاہور کا علاقہ کانا, جہاں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے ملبے تلے دب کر جاں بھاگ ہو گئے. ریسکیو ترجمان نے بتایا کہ 20 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے, جبکہ ریسکیو آپریشن تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے. MSTHQ کاہنا نے بچوں کی اموات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثے کے بعد مجموعی طور پر 19 بچے THQ اسپتال لائے گئے, جن میں سے زیر علاج 5 بچوں کی حالت بہتر ہے. اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ زخمیوں میں 8 سالہ بیہا, 10 سالہ فاریہ, 11 سالہ مرتضیٰ, 8 سالہ ایان, 7 سالہ رابعہ اور 30 سالہ حمیدہ ریحان شامل ہیں. ثانیہ کانا میں جاں بحق ہونے والے بچوں میں 8 سالہ عبداللہ ولد مصطفیٰ, 8 سالہ سلمان ولد وسیم, 9 سالہ عروج دختر مصطفیٰ, 8 سالہ مہنور ولد فاروق, 7 سالہ تشبیح دختر شہزادہ, 8 سالہ فواد ولد محمد عابد, 11 سالہ ایمان فاطمہ دختر مصطفیٰ, 12 سالہ ختیجہ دختر وسیم, 6 سالہ عروج دختر مرتضیٰ, 4 سالہ ارتضیٰ, 6 سالہ رمشا, 6 سالہ علی ولد فرمان, 8 سالہ ارہم ولد حسن علی, 7 سالہ دعا دختر گلفام اور 7 سالہ عبداللہ ولد اصغر شامل ہیں. اس کے علاوہ زخمیوں میں ایک ٹیچر بھی شامل ہے. ریسکیو 1122 کے مطابق ٹیوشن سینٹر کی چھت شام 4:45 پر گری, جبکہ حادثے کے وقت ٹیوشن سینٹر میں 35 سے زائد بچے موجود تھے, جن میں زیادہ تر بچوں کی عمریں 10 سے 14 سال کے درمیان تھی. ترجمان ریسکیو محمد فاروق کے مطابق کہ ملبے سے نکالے جانے والے 1/2 سے زائد بچوں کی نبض موجود نہیں تھی. ریسکیو کے مطابق متعلقہ کمرے کی چھت TR گارڈر کی مدد سے تعمیر کی گئی تھی, جو اچانک منہدم ہوئی ہے. پولیس کے مطابق ٹیوشن سینٹر کی بالائی منزل پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا اور گراؤنڈ فلور پر بچے پڑھ رہے تھے. گھر کے مالک سمیت ٹیوشن سینٹر چلانے والے 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. تحقیقات کے بعد تمام چیزیں سامنے لائی جائیں گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ گھر میں ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا, خستہ حال عمارت کو بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا, اسے ٹھیک نہیں کرایا گیا. انہوں نے کہا کہ حکومت ہر طرح کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے, تاہم نجی ملکیت میں قائم ٹیوشن سینٹر تھا اور اسی وجہ سے حکومتی نگرانی محدود تھی. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.